بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت کی صفات میں سے ہیں، خصال فطرت میں سے ہیں۔ 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو انسانی فطرت کا تقاضا ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانی فطرت کا تقاضا ہیں جن کا بیان ابھی کرتے ہیں، اور توجہ سے آپ انشاءاللہ سنیں گے اور ارادہ کر لیں کہ اگر اس پہ عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس عمل پہ پکے ہو جائیں گے، اور اگر عمل نہیں ہے تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو اہم ترین باتیں ہیں، انسانی فطرت کا تقاضے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے جو چیزیں فطرت کا تقاضے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ساری باتیں، ساری تشریحات جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ جو 10 باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے پہلی بات ہے قص الشارب، یعنی مونچھوں کو کاٹنا۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود کاٹی ان کی مونچھیں، اور چونکہ اس وقت کینچی آپ کے پاس نہیں ہوگی، چھری تھی، اب چھری سے تو مونچھیں نہیں کاٹی جا سکتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے مسواک رکھی اور اوپر سے پھر اس طریقے سے چھری سے اس کے بال کاٹے، یعنی اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کہ مونچھیں جو ہیں وہ انسان کی صاف ہونی چاہیے۔ کاٹنا، جب انسان مونچھیں کاٹے گا تو کچھ مونچھیں باقی رہ جاتی ہے اس کی، تو مونچھوں میں 2 سنتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مونچھیں کاٹی جائیں، اور دوسری سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل صاف کر دیا جائے۔ اس کو اعفاء کہہ دیتے ہیں، احفاء، ہاں کے ساتھ احفاء۔ تو دونوں تو مونچھیں کاٹنا بھی سنت ہے، اور کاٹنے میں یہ ہے کہ مونچھیں اتنی بڑی نہ رہیں کہ یہ کنارہ جو ہے ہونٹ کا یہ چھپ جائے، اور ہونٹ کا جو رنگین حصہ ہے اس کے اوپر بال آ جائیں، یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جگہ کنارہ جو ہے یہ ننگا رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے، ننگا رہنا چاہیے۔ یہ تو ہے کاٹنے کی انتہا، اور اگر بالکل صاف کر دے تو اس کو کہتے ہیں احفاء، یعنی مونچھوں کو صاف کرنا۔ دونوں ہی سنت ہیں، لیکن ان 2 سنتوں میں سے کون سی سنت بہتر ہے؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار کی 2 جلد میں مستقل اس موضوع پہ باب قائم کیا ہے، اور احادیث بھی جمع کی ہیں، اور صحابہ کرام کے آثار اور صحابہ کرام کا عمل بھی لکھا ہے بہت ساری روایات میں۔ ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ مونچھوں کو مکمل طور پہ صاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال صاف کرے یا کاٹے دونوں ہی سنت ہے۔ ان میں سے افضل کی گفتگو ہے، تو ایک تو ہے پہلی چیز جو ہے مونچھیں صاف کرنا، وإعفاء اللحیۃ، اور داڑھی کو بڑھانا۔ تو کس حد تک بڑھانا؟ تو کئی متعدد صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اپنی درست فرماتے تھے، لمبائی سے بھی اور چوڑائی سے بھی۔ داڑھی کو ٹھیک کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی شکل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو
اگر داڑھی کو سنوار کے رکھے گا تو خوبصورت لگے گا، اور اگر داڑھی کو سنوارے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے اس کو خراب کرنے والی بات ہے اس کے لیے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم چوڑائی اور لمبائی سے، تو چوڑائی اور لمبائی سے داڑھی جو ٹھیک کرتے تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، متعدد صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے ایک مشت داڑھی کو پکڑ کے زائد جو ہے اس کو کاٹ دیا۔ تو ایک مشت یعنی 4 انگلیاں جو ہیں، یہ اس کے حساب سے داڑھی رکھنی چاہیے۔ یہ داڑھی رکھنا سنت ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام صحابہ کی، انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام، ان میں سے کوئی بھی داڑھی مونڈنے والا نہیں تھا۔ اور کچھ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے باہر سے، سفیر، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ تو جب کافر کا چہرہ ایسا ہو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں تو مسلمان سے کتنا ناگوار ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے داڑھی اتنی رکھنا، اور یہ سوچنا کہ اچھا لگوں گا یا نہیں، تو سب سے زیادہ خوبصورت تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ائمہ کے نزدیک واجب ہے داڑھی رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ والسواک، اور تیسری چیز ہے مسواک کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسواک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت بھی صاف کیا کرتے تھے، اور منہ کا اندر کا حصہ بھی اس سے صاف کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یسوس فاہ بالسواک، اپنے منہ کو دھوتے تھے، صاف کرتے تھے مسواک کے ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے تو مسواک کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جو ہے وہ زبان کے آخری حصے تک مسواک کے ساتھ زبان کو صاف کرے، یا تاڑو پہ آخر تک انسان مسواک کو پھیرتا ہے تو اس وقت وہ او کی آواز آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنے کا یہ انداز تھا۔ مسواک سنت ہے، زندگی کی سنت ہے، صرف وضو کے ساتھ نہیں، دوسرے اوقات میں بھی سنت ہے، اور نماز کے ساتھ اور وضو کے ساتھ مستحب ہے، اور دوسرے اور اوقات میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ اور یہ جو برش سے ہم دانت کو صاف کرتے ہیں، پیسٹ لگاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کے پاس مسواک نہ ہو، وہ کپڑے سے یا کسی اور چیز سے دانتوں کو صاف کر لے تو مقصد اس سے بھی پورا ہو جائے گا۔ جب یہ برش ایجاد نہیں ہوتا، یہ فقہا نے اس وقت بات کہی ہے، تو اس سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ برش دانت پہ اندر اور باہر، دانت کے اندر کی جانب میں، دانت کے باہر کی جانب میں یہ برش پھیرا جا سکتا ہے، لیکن پورے منہ کے اندر برش پھیرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ریشہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مسواک کا ریشہ نرم ہوتا ہے۔ تو مسواک پورے منہ کے اندر پھیری جا سکتی ہے۔ مسواک کے اپنے فوائد ہیں اور برش کے اپنے فوائد ہیں۔ برش اپنے اپنے موقع پہ کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں صبح اور شام کیا جائے تو اس طرح سے برش کرنا چاہیے، لیکن 5 اوقات میں وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پیش آئے تو مسواک کا دوسرے اوقات میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلا کام مسواک کرنے کا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ واش بیسن نہیں ہوتے تھے اور یہ ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، تو مسواک کرنا ایک مشکل کام تھا۔ تو حضرت صاحب نے ان مشکل حالات میں مسواک کا اہتمام فرمایا۔ تو ہمارے لیے تو واش بیسن گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو گھر میں جائیں، گھر سے نکلتے وقت، نماز کے لیے جاتے وقت، مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا ہے، عشاء کے وقت وضو ہے، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مغرب کے وضو سے عشاء پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کے وقت مسواک کر لے، وضو نہ کرے تو کم از کم انسان کو مسواک کر لینی چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس سے کلمہ اور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک تھا، آخری کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسواک کیا۔
آپ کے بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور پانچویں چیز وہ استنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ ناک کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں اور باہر کی چیزیں اندر جاتی ہیں، تو اگر یہ ناک صاف ستھرا ہوگا تو سانس بھی صاف ستھرا ہوگا، اور اگر ناک صاف ستھرا نہیں ہوگا تو سانس بھی صاف ستھرا نہیں ہوگا، اور اگر ناک کو صاف نہیں کریں گے تو الرجی ہوگی، نزلہ ہوگا، بہت ساری بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اگر ناک کے صاف کرنے کا اہتمام کرتے رہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کلی کرنا۔ یہ بھی مستقل سنت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ 3 مستقل سنتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے ان کو وضو کے ساتھ شامل فرما دیا کہ جب بھی وضو کیا جائے تو اس کے ساتھ کلی بھی کی جائے، مسواک بھی کی جائے، ناک میں بھی پانی ڈالا جائے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک استنشاق عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک ہوتا ہے استنثار، یعنی ناک کو چھڑکنا اور جو پانی باہر نکالنا سانس کے زور کے ساتھ، تو اس سے ناک بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرما دیا، ورنہ یہ تینوں سنتیں مستقل سنتیں۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت مسواک بھی اگر ساتھ کر لی تو 4 عمل کا اجر ملے گا۔ وضو کرنے کا اجر ملے گا، کلی مستقل عمل ہے اس کا بھی اجر ملے گا، ناک میں پانی ڈالنا ایک مستقل عمل ہے اور اس کا بھی اجر ملے گا، مسواک کرنا ایک مستقل عمل ہے، چاہے وضو کے ساتھ ہو چاہے بغیر وضو کی ہو، اس کا مستقل اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی انسان گرد و غبار سے گزر کے آیا ہے اور وضو نہیں کرنا، تو گھر میں پہنچ کے یا کسی جگہ بھی ہے جگہ مل جائے اس کو، تو اس کو کلی کر لینی چاہیے، ناک کو صاف کر لینا چاہیے، پانی ڈال کے ناک کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ مستقل سنت بھی ہے، وضو سے ہٹ کے بھی یہ سنت ہے۔ تو اس لیے جب ضرورت پیش آئے، گرد و غبار ہو، وضو کا موقع نہیں ہے، تو کلی کر لے، ناک کے اندر پانی ڈالے، صاف کر لے، مسواک ہو تو مسواک کر لے۔ تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں ہیں جو منہ کو اور ناک کو صاف کرتی ہیں، سانس کے راستے صاف ہوتے ہیں، اور انسان کی صحت، اس سے بہت ساری بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ وقص الاظفار، اور ایک سنت یہ بیان فرمائی ناخن کاٹنا۔ تو یہ ناخن کاٹنا، اور ایک سنت یہ ہے ونتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا۔ وحلق العانۃ، ایک سنت ہے زیر ناف کا جو حصہ ہے، ناف کے نیچے والا جو حصہ ہے انسان کے شرمگاہ کے ارد گرد، تو اس کو مونڈنا، حلق صاف کرنا، مونڈنا۔ تو مونڈنا جو ہوتا ہے وہ کسی بلیڈ اس طرح یا ان چیزوں سے ہوتا ہے، ریزر وغیرہ سے ہوتا ہے مونڈنا۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیر ناف کے جو بال ہے جہاں ان کا مونڈنا ثابت ہے، اور اکثر یہی ہے، اور یہ لفظ بھی یہی ہے مونڈنے کے، وہاں آپ نے پاؤڈر بھی استعمال کیا، عربی زبان میں نورا کہہ دیتے ہیں، چونا کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں ریزر استعمال کر لیں، یہ بھی جائز ہے، دونوں کوئی پاؤڈر یا کریم استعمال کر لیں، وہ بھی جائز ہے۔ تو لیکن عورتیں زیادہ تر کریم یا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں اور مرد زیادہ ریزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے دونوں چیزوں کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ناخن کاٹنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، اور ناف کے نیچے والا حصہ جو ہے اس جگہ کے بالوں کو صاف کرنا، تو یہ ہفتے میں 1 بار کر لیں، اور
اگر زیادہ سستی ہو تو 2 ہفتے میں کر لے، لیکن 40 دن سے زیادہ نہ کر، زیادہ نہ لگا۔ ہاں البتہ کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے لمبا وقت گزر گیا ہے اس کا، تو وہ خلاف سنت اس کے لیے کیا ہے وہ تاکید نہیں رہے گی، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کو اندر کا حصے کو زیادہ صاف کرنا چاہیے۔ بغل کے بالوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھیڑنا کا فرمایا ہے، لیکن جس وقت لوں ہوتے ہیں، باریک بال ہوتے ہیں، اس وقت اگر اکھیڑے جائیں تو وہ آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن اس وقت کی عمر میں کوئی رہنمائی کرتا نہیں ہے، تو پھر جب ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ بال بڑھ جاتے ہیں لوں سے، پھر اکھیڑنا مشکل ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حدیث میں تو اکھیڑنے کا تذکرہ آتا ہے اور آپ موڑتے ہیں، فرمایا کہ اکھیڑنے سے جو درد ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، تو اکھیڑنا جو ہے اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے، دیر سے دوبارہ اگتے ہیں بال، ورنہ صرف موڑنے سے بھی اصل مقصد جو ہے، بنیادی مقصد وہ حاصل پھر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ آج کل زائد بالوں کو لیزر سے صاف کر لیتے ہیں، تو بغلوں کے بال لیزر سے کوئی صفائی کر لاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکھیڑنے کی بات فرمائی ہے، تو وہی بات تقریباً ہو جائے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک استنجا کرنا، یہ 10 چیزیں ہیں، تو ان کو بالترتیب پھر دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک